بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی 10 فروری سے 10 مارچ تک تحفظ خاندان کی ایک مہم چلا رہی ہے۔ پوری دنیا میں ایک سلوگن بہت زیادہ مشہور ہوا جو رجب طیب اردوغان نے ترکی کے لیے اس کو استعمال کیا، اسٹرانگ فیملیز میک اسٹرانگ سوسائٹیز، کہ جو مضبوط خاندان ہوتے ہیں وہ مضبوط معاشروں کو تشکیل دیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نعرے نے بہت قبولیت حاصل کی اور ملائیشیا، انڈونیشیا، انڈیا اور اب پاکستان میں بھی ہمیں ہر طرف اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ خاندان کا ادارہ جس کو ڈیوائنلی اسٹیبلش انسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، اور یہ پہلا الہامی ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس ادارے کو بنایا۔ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر انسانی معاشرے کی 3 بنیادیں ہوتی ہیں۔ اس میں پہلی بنیاد جو بہت زیادہ بنیادی یعنی حیثیت رکھتی ہے وہ اس کا نصب العین ہے، اس کا ویژن ہے کہ وہ معاشرہ کیوں بنا اور اس میں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ دوسرا اس کا جو بلڈنگ بلاک ہے وہ اس میں جو صلاحیت کار ہے، اس میں جو مرد اور عورت اس میں جو کردار ادا کرتے ہیں، اور تیسرا ادارے۔ اسلامی معاشرے میں جو پورے اس روئے زمین میں جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خلافت ارضی جب اس کو ودیت کی اور انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، تو سب سے پہلے انسان کو نبی بنایا اور سب سے پہلے انسان کے ساتھ ہی اس کا جوڑا بنایا، اور جو اس کو کہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاندان کے اس ادارے کی تشکیل کی اور اس کو خود ایک ربانی ادارہ بنایا، اور اس میں مرد اور عورت کا جو کردار ہے وہ اور اس کا جو ویژن ہے وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو اس لیے تخلیق کیا کہ وہ اس میں اس کی نیابت کرے، زمین پر اس خلافت کا وہ نظام بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اداروں میں سب سے پہلا ادارہ پھر اس خاندان کو بنایا اور اس خاندان کے ادارے کو مستحکم بنایا تاکہ جو انسانی تعلقات ہیں وہ بہت اچھی طرح سے نبھ سکیں۔ لیکن جو معاشرہ یعنی اب ترقی کرتا جا رہا ہے تو اتنا ہی یہ خاندان کا ادارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور مجھے سن 2000 میں اقوام متحدہ کی راہداریوں میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، اور برگم ینگ یونیورسٹی امریکہ کی ایک مشہور یونیورسٹی ہے، اس کا ایک بہت بڑا ادارہ اس میں بنا ہوا ہے، فیملی پالیسی فورم۔ مجھے پوری دنیا میں اتنا یعنی بڑا خاندان کے ادارے کا تحقیقی مرکز کہیں اور نظر نہیں آیا۔ اس میں ان کے جو روح رواں تھے آن جہانی رچرڈ ولکنز، ان کا ایک جملہ یاد ہے کہ مسلم دنیا، آپ اپنی جو خاندانی اقدار ہیں اور جو خاندان کا ادارہ ہے اس کے اوپر بہت فخر کیا کریں، اس لیے کہ آپ کے ہاں جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، اس کے لحاظ سے آپ فرسٹ ورلڈ ہیں، ترقی یافتہ اور ڈیولپڈ ورلڈ ہیں، اور ہم اخلاقی اعتبار سے ویسے تو ہم بڑے ترقی یافتہ معاشرے کہلاتے ہیں، مگر اخلاقی اور روحانی اعتبار سے ہم بالکل تیسری دنیا کہلانے کے مستحق ہیں۔ ایک بہت مشہور جو مغربی مفکر ہیں پیٹرک جے بوکینن، انہوں نے کتاب بھی لکھی ڈیتھ آف ویسٹ، اور اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ بہت جلدی یہ جو معاشرہ یہ زوال پذیر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا جو بنیادی ادارہ ہے خاندان کا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس میں جو اخلاقی اور جو انسانی اقدار ہیں وہ بھی حیوانیت کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم نے عورت کو یعنی خاندان کا مرکز محبت بنانے کی بجائے ہم نے اس کو ایک صنف اور جینڈر میں تبدیل کر دیا، اور مجھے جینڈر کے نام سے ایک بہت عجیب سا ایک فیلنگ آتی ہے کہ مرد مرد نہ رہے اور عورت عورت نہ رہے، مرد کی جو مردانگی ہے اور عورت کی جو نسوانیت ہے اس سے اسے ہٹا کے تو ایک تیسری صنف کو اور ایک جینڈر کو ترقی دی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت فخر کے ساتھ اور بڑے اعزاز کے ساتھ انسانوں کو مرد اور عورت کی تقسیم میں پیدا کیا، اور ہمیں وہ کہتے ہیں نا پراؤڈ ٹو بی اے وومن، جتنا زیادہ ہم اس کے اوپر فخر کریں گے اتنے ہی انسانی زندگی جو ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے آگے بڑھے گی۔ تو ہم نے عورت کو مساوات، ترقی
اور ایکوالٹی اس کے پرفریب نعروں میں مبتلا کر کے تو اس کو محبت اور حفاظت کے حصاروں سے اسے محروم کر دیا، اور عورت کے اوپر نا دوہرے بوجھ لاد دیے. اس کی جو فطری ذمہ داریاں ہیں وہ اس سے بھی فرار نہیں حاصل کر سکتی. اور اس کا جو اس گھمبیر صورتحال کا نا ایک جو ابھی رپورٹ آئی ہے، وہ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 100 سالوں میں امریکہ میں شادی کی شرح میں 66% کمی آئی ہے. یعنی شادی لوگ نہیں کر رہے، لیکن آبادی میں اضافہ بہت یعنی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ وداؤٹ یعنی ویڈ لاک، یعنی شادی کے بندھن میں بندھے بغیر اس آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کا زیادہ تر جو بوجھ ہے وہ اکیلی ماؤں جو سنگل مدرز ہیں ان کے سر پر آ رہا ہے. عورت یعنی وہ اپنے اس بچے کو بھی پال رہی ہے، معیشت کے میدان میں بھی نکل پڑی ہے، سیاست کے میدان میں بھی نکل پڑی ہے. تو وہ جو دی جاب ہے اس کی، وہ اس سے بالکل ہی یعنی وہ ایک ہی پھر کام کر سکتی ہے، تو پھر وہ جو گھر ہے وہ سفر ہو رہا ہے. 2/3 امریکی اب اس بات پر بھی یعنی ماننے پر مجبور ہیں اس رپورٹ کے مطابق کہ 2 عورتیں بھی خاندان بنا سکتے ہیں، مرد بھی خاندان بنا سکتے ہیں. اور وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ LGBTQ کی یہ تحریک جو ہے یہ یعنی پروان چڑھ رہی ہے، اور کوئی آج اس کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا. اور 39% امریکی اب یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان کا جو انسٹیٹیوشن ہے، فیملی انسٹیٹیوشن، وہ متروک ہوتا جا رہا ہے. لوگ اب خاندان اور فیملی کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. لیکن یہ پیو ریسرچ جو سینٹر ہے اس کی رپورٹ ہے نومبر 2010 کی، دی ڈکلائن آف میرج اینڈ رائز آف نیو فیملیز. لیکن ابھی یعنی حال ہی میں ایک ورلڈ اکنامک فورم کے تحت ایک سروے ہوا جس میں 152 زبانوں میں 5 لاکھ سے زائد لوگوں سے پوچھا گیا، روئے زمین کے تمام خطوں میں پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں سوچتے اور فکر مند رہتے ہیں. تو 56 رویوں کی ایک فہرست بنی جس میں سب سے زیادہ جو جواب آئے، اور پورے یعنی خطۂ ارضی میں ہر جگہ جہاں حساسیت پائی گئی، ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے خاندان اور اپنے فیملی کے ادارے کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہیں اور سب سے زیادہ اسی کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشل ویلیوز ان ون گرافک www.vforum.org کی رپورٹ ہے. کئی دہائیوں سے ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی خواتین یہ عورت کے مقام کی بحالی کی تحریک کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو عورت کے ظلم کا شکار ہے یا جبر کا شکار ہے، اس کو جو اس کے فطری مقام ہے، جو اس کا عزت کا مقام ہے، جو اس کا معاشرے میں تحفظ کا مقام ہے، اس کی مقام کی بحالی کی ہم نے تحریک چلائی ہوئی ہے. ہم نے یعنی 2 دہائیوں سے پھر جو عورت کے اصل رول ماڈلز ہیں ان کی طرف ان کی توجہ ہم نے مبذول کرائی. اور جو سب سے پہلی مسلمان خاتون یعنی ایک عورت کی یعنی حصے میں یہ اعزاز آیا کہ ہماری امی جان محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اتنا بڑا اعزاز ہے عورت کے پاس کہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ایک عورت نے کی، ایک عورت کے حصے میں یہ شرف آیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں اتنا بھرپور کردار ہے ایک عورت کا کہ ایک عرب شاعر طنزیہ شعر کہتا ہے کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس دنیا میں، عورت ہی عورت ہونے لگی ہے. تو واقعی ان کی ذاتی زندگی میں عورت کا بڑا ہی ایک ڈومیننٹ اور بڑا ڈائنامک کردار ہمیں نظر آتا ہے. انہوں نے ایمان اور وفا کی ایک ایسی داستان رقم کی ہے کہ حقیقی طور پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تن من دھن انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب کی آبیاری کی، اپنی وجود سے بھی، اپنے دل سے بھی اور اپنی دولت سے بھی. انہوں نے سب چیزیں جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی. اور پھر جو اتنی بڑی وہ بزنس ویمن تھیں، آج کی انٹرپرینیور شپ جو ہے وہ ہم انہی سے اگر سیکھیں
کہ وہ اتنا بڑا بزنس چلاتی تھیں. ان کے قافلے جو تھے وہ شام اور یمن ان دنوں جایا کرتے تھے. وہ مکہ کی مالدار ترین خاتون تھیں، اور پھر مردوں کے اس جاہلی معاشرے میں ان کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. یعنی ایک اتنی پاکیزہ ان کی شخصیت تھی. پھر رائے کی آزادی کا اظہار بھی ہم نے امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے سیکھا کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ خوبصورت طریقے سے اپنے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود منتخب کیا، خود ان سے شادی کا پیغام بھیجا. یہ ایک ایسا یعنی رویہ ہے جو کہ آج کی عورت کو بہت زیادہ باوقار بھی بناتا ہے، اور ایک رشتہ اور قرابت کے جو تعلقات نبھانے کا سلیقہ بھی وہ ہمیں سکھاتی ہیں. اور نبوت کی تصدیق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جن الفاظ میں وہ تسلی دیتی ہیں، وہ ان پر مسلمان عورتوں کو بہت زیادہ فخر کرنا چاہیے. اس کے بعد امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم نے روشن مثال بنایا. وہ علم و دانش کا ایسا چراغ تھیں کہ امت ایک تہائی دین کے علم کے حصول کے لیے آج بھی ان کی محتاج ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے در پر حاضر ہوتے اور علم و فضل میں کمال حاصل کرتے. اس دن میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ آواز کا پردہ ہے. تو میں نے کہا اگر آواز کا پردہ ہے تو پھر اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام نے کیسے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کی اور وہ ان کے در پر جاتے تھے اور سارے علم کا حصول کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں آج کی نوجوان نسل کو معلوم ہونی چاہیے. اور وہ ایسی فقیہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ تھیں جن کے حجرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اور پھر ان کی پاکیزگی پر پورے سورہ نور میں 10 آیات نازل ہوئی ہیں. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے عورت کے حصے میں جو آیا ہے. اسی طرح پھر ہم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خاندان کے لیے ایک مینار نور کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے 3 جو رشتوں کی پرورش انہوں نے جیسی کی، وہ اپنی بہت ہی پیاری بیٹی تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنے ننھے ہاتھوں سے ان کی تسلی کا سامان، ان کی خدمت، اور ایک دفعہ کسی بدبخت نے ان کے اوپر اوجڑی لا کے پھینک دی تو اپنے ننھے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو ہٹایا اور ان کی صفائی کی. تو یہ بیٹی بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیٹی کا رول نبھایا. پھر صابر اور شاکر بیوی، اتنا خوبصورت وہ انہوں نے زندگی کا دور گزارا. اور پھر ایسی یعنی اچھی طرح سے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی کہ ان کے جو چشم و چراغ تھے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے اوپر آج بھی ایک ماں جو ہے وہ سید الشہداء کی ماں کہلائیں. اور تو یہ ماں کا رول، بیوی کا رول اور بیٹی کا رول وہ انہوں نے اتنا خوبصورت طریقے سے نبھایا. پھر ہم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ اس کے بارے میں یعنی وہ صبر و شجاعت کی ایک ایسی مثال انہوں نے قائم کی. اور ڈاکٹر علی شریعتی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک شہادت یہ جو کہ حضرت امام حسین نے اپنی جان قربان کر کے تو وہ پیش کی، اور ایک شہادت وہ جو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں، پھر کوفہ کے درباروں میں، کوفہ کے بازاروں میں، یزید کے درباروں میں انہوں نے جو قولی شہادت پیش کی، اور اس کی وجہ سے وہ جو تاریخ میں کربلا کا واقعہ زندہ و جاوید ہو گیا. ورنہ تو وہ نہ ہوتی تو وہ ان ریگزاروں میں خاموش ہو جاتی ہے اتنی بڑی قربانی. تو یہ پچھلے سال پھر القدس کی مریم نے ہمیں متوجہ کیا کہ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام نے القدس کی بیت المقدس کی خدمت کی، وہاں کی جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو مریمات کہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں ہم بھی حضرت مریم کی طرح بیت المقدس کو نہ چھوڑیں گی اور نہ یہاں سے. اور ہر مذہب کی جو خواتین ہیں وہ وہاں پر حضرت مریم کو اپنا رول ماڈل بنائے ہوئے ہیں، اور وہ مزاحمت کا ایک استعارہ تھیں. آج بھی دنیا بھر کی مظلوم خواتین انہی کو اپنے لیے ایک رول ماڈل سمجھتی ہیں. اسی طرح ہم کشمیر کی
بیواؤں کو بھی نہیں بھولے. ان کا وہاں پر جو 23 سال پہلے فروری کی ایک تاریخ رات میں جو کونان اور پوشپورا میں جو ایک وحشت اور ایک اذیت کا ایک وحشتناک جو کھیل کھیلا گیا، اور 7 سال سے لے کر 80 سال کی بزرگ خاتون کو بھی نہیں چھوڑا گیا. پھر وہاں پر یعنی پوری دنیا میں ہندوستان جتنی بے حمیت فوج ہم نے نہیں دیکھی جو عورت کی بے حرمتی کو ایک فوجی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے ہم وہاں پر ایک نئی ٹرم ہاف وڈوز، آدھی بیواؤں کی ہم سنتے ہیں کہ جو کشمیر میں جن کے مردوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا وہ فوت ہو چکے ہیں. تو یہ ہم ان سارے لوگوں کو اس خواتین کے عالمی دن کے موقع پر بھی، اور یہ جو ہم لوگ مہم منا رہے ہیں مضبوط خاندان اور مضبوط سماج کی، اس میں ہم ان ساری خواتین کو اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہیں. یہاں پاکستان میں بھی جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا مسنگ پرسنز ہیں، لاپتہ افراد کے، تو ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ان سارے، اگر ان کے اوپر کوئی الزام ہے ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، لیکن اس طرح سے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا اور ظلم اور وحشت کی نئی مثالیں قائم کرنا، یہ کسی بھی مہذب معاشرے کے ساتھ یعنی ممکن نہیں ہے کہ کوئی مہذب معاشرہ اس طرح کے رویوں کو برداشت کرے. اس لیے ہم یہ مہم منا رہے ہیں اور آپ سب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں. ہم تمام میڈیا سے بھی اپیل کرتے ہیں، تمام اینکر سے، تمام ڈرامہ نگاروں سے، تمام کالم نگاروں سے، کہ وہ اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں، اس لیے کہ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اسٹرانگ فیملیز میک اسٹرانگ سوسائٹیز، مضبوط خاندان، محفوظ عورت اور مستحکم معاشرہ.